نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ ہر دین میں اچھے اخلاق کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہوتی ہے۔ دین اسلام کی جو اہم ترین صفت ہے وہ ہے حیا، اور حیا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فرامین موجود ہیں، جن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرامین میں حیا کو پورا دین قرار دیا ہے۔ حضرت قرات بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے حیا کا ذکر کیا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا حیا دین میں سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل هو الدین کلو، حیا پورا دین ہی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں، جن میں سے سب سے افضل جو شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ جو سب سے کم تر شعبہ ہے وہ ہے رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ بھی شعبہ ایمان میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے متعلق اس کو ڈانٹ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا تیرے شرمیلے پن کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا، تو فلاں فلاں کام نہیں کرتا، تو شرماتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں، جب ان میں سے ایک چیز ختم ہو جاتی ہے دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جس انسان میں حیا ہوگا اس میں ایمان ہوگا، جس میں ایمان ہوگا اس میں حیا ہوگا، جس میں حیا نہیں ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا، جس میں ایمان نہیں ہوگا اس میں حیا نہیں ہوگی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فطرتی حیا، دوسرا ہے ایمانی حیا۔ فطرتی حیا کیا ہے؟ جیسے کہ انسان اپنے ستر کو ڈھانپتا ہے، اگر چھوٹے بچوں کے کپڑے اتار دیے جائے تو وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، جب اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، جب ان سے غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ہم نے ان کی شرمگاہوں کو ان کو زہر کر دیا، اور انہوں نے جلد جلد جو ہے جنت کے جو درخت تھے ان کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کنواری لڑکی کا رشتہ کرو اس سے اجازت طلب کر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت کیسے مانگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسکتا، جب وہ خاموشی کو اختیار کرے تو سمجھ لینا کہ وہ جو ہے اس رشتے کے اوپر راضی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرمیلا پن یہ کنواریوں لڑکیوں کی، یہ ان عورتوں کی ایک خوبی ہے جو حیادار ہوتی ہیں۔ اور یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کہا اللہ کا رسول مجھے وصیت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا حیا کرو، اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے کسی قوم قبیلے کے نیک صالح آدمی کا حیا کرتے ہو، جیسے انہیں اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ کرنے کو معیوب سمجھتے ہو، اور اسی طرح ہی آپ اللہ کی نظروں میں ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی لے کر آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا
حیا میں برکت ہے، حیا میں بلائی ہے، حیا میں بقا ہے، حیا میں ہماری سیفٹی ہے۔ اور اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے انسان کے اندر، حیا میں خوبصورتی ہے، بے حیائی میں بدصورتی ہے۔ اور اسی طرح حیا جو ہے ہر لحاظ سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ کل 8 مارچ کا دن ہے، کچھ ایسے نوجوان نکلیں گے، ایسی عورتیں نکلیں گی جو دین سے ناآشنا ہے، جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، اور وہ روڈوں کے اوپر آ کر اپنے نعرے کو بلند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ کس طرح کی آزادی ملنی چاہیے کہ عورت کے اندر سے حیا کا جو کام ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور جیسے مرضی آئے جائے، جس طرح کا مرضی لباس پہنے، جیسے مرضی اپنے جسم کی نمائش کروائے، اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ یہ بے حیائی ہم اس ملک میں نہیں پھیلنے دیں گے۔ اس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنا پہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا ہے۔ آج ہم اس ملک میں بے حیائی کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ اب انشاءاللہ ہر نوجوان اپنی بات کو بلند کرے گا، اور ہم نے انشاءاللہ یہ تہیہ کر لیا ہے، ہم نے یہ اپنے دل سے ارادہ کر لیا ہے، ہم ہر لحاظ سے برائی کا گلا دبا کے رہیں گے، برائی کو دبا کر رکھیں گے۔ کیوں؟ جب ہم برائی کو دبائیں گے، جب ہم برائی کا گلا دبائیں گے، اسی میں ہماری جو ہے، اسی میں ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری زندگی محفوظ رہے گی۔ جب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، جب ہم برائی کا گلا نہیں دبائیں گے، جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ تماشے دیکھتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھنا جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر یہ جو صوفی پن لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے دو، پھر وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو برائی کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کو روکتے رہیں گے، ان کو ٹوکتے رہیں گے، ان کو یہ درس دیتے رہیں گے۔ تمہاری عزت جو ہے وہ پردے میں محفوظ ہے، تمہاری جو عزت ہے وہ دین میں محفوظ ہے۔ اللہ نے تمہیں دین میں ایسی آزادی دی ہے، اللہ نے تمہارے لیے ہر طرح کا خیال رکھا ہے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بے شمار، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم جاری کیے ہیں، آپ کے لیے بے شمار آزادی کے پہلو موجود ہیں۔ اس میں آزادی نہیں ہے کہ آپ روڈوں کے اوپر آ کے اپنے جسموں کی نمائش کروائیں، تنگ لباس پہن کے لوگوں کا ایمان خراب کریں، لوگوں کو گمراہ کریں، اپنا ایمان خراب کریں، لوگوں کو جو ہے وہ برائی کی طرف دعوت دیں، اور خود بھی آپ جو برائی کرنے کا ارادہ رکھیں۔ یہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو حیا دار زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں با